خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور فتح مند نام میں آپ سبوں کو سلام۔ میں پاسٹر امجد ڈیوڈ خداوند کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے عزیزو، آج کا حوالہ ہم تلاوت کریں گے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل۔ جب ہم وہاں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ یسوع مسیح سے بہت سارے سوال کیے جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمیں کوئی نشان دکھا، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ زناکار لوگ، بدکردار لوگ مجھ سے نشان طلب کرتے ہیں، لیکن یونا کے نشان کے سوا اور کوئی نشان نہیں ہے کہ جیسے یونا مچھلی کے پیٹ میں 3 دن 3 رات رہا، ویسے ابن آدم جو ہے وہ پتال میں رہے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اس نشان کے علاوہ اور کوئی نشان نہیں ہے۔ کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یونا کی کتاب کے جب تیسرے باب کو پڑھتے ہیں کہ یونا مچھلی کے پیٹ میں 3 دن 3 رات رہا، اور جب خداوند نے مچھلی کو حکم دیا تو اس کو نگل دیا گیا۔ یونا جب نینوہ شہر میں پہنچا تو اس نے منادی کی کہ نینوہ 40 روز کے بعد برباد ہو جائے گا۔ تو نینوہ کے لوگوں نے جو ہی سنا اور انہوں نے ٹاٹ اڑا، راکھ پر بیٹھ گئے، اور ادنا اعلیٰ تمام تر لوگ متفق ہو گئے۔ جانوروں کے سامنے چارہ نہیں ڈالا گیا اور لوگ خاک ساری میں آ گئے، اور ایک بڑی بات انہوں نے کیا کیا، وہ خدا پر ایمان لے آئے۔ پہلے ان کا ایمان مختلف دیویوں دیوتوں پر تھا، لیکن جو ہی انہوں نے یہوہ کے بارے میں سنا، خدا کے بارے میں سنا، تو انہوں نے کیا کیا، توبہ کی، اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور دعا روزے میں ٹھہر کر خدا پر ایمان لے آئے۔ تو جو ایمان ہے وہ خدا کی موجودگی کا زبردست ثبوت ہے۔ ایمان لانے والوں کے درمیان کیا ہوں گے، معجزے ہوں گے، اور ایمان کے سبب سے ہم زندگی پاتے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ نینوہ کے لوگوں کے خدا کی حضوری میں آ جانا، ایمان لانا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں کیا ہے، غنی ہے۔ اور خداوند نے کیا کیا، اس بڑے شہر کے نینوہ کے لوگوں کی جب خاکساری دیکھی اور وہ خدا کی طرف رجوع لائے، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کو اس مخلوق پر ترس آیا جس کو اس نے اپنی صورت پر خلق کیا تھا، جس کا فدیہ دینے والا تھا، اور خداوند کے حضور انہوں نے گلے آزاری کی اور بار بار اس بات کو کہا کہ اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، معافی مانگو، شاید خدا ہمارے گناہوں کو کیا کر سکے، معاف کر سکے۔ اور خداوند نے اس بڑے نینوہ شہر کے لوگوں کو کیا کیا، معاف کیا۔ تو کلام مقدس میں دوسری طرف ہم یسوع مسیح کی خوبصورت بات کو، تعلیم کو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا زمین پر آنے کا مقصد کیا تھا۔ یسوع مسیح کا زمین پر آنے کا مقصد تھا کہ تمام نسل انسانی کے گناہ اٹھا لے جائے اور صلیب پر ان کو گناہوں کا مٹا سکے، ابلیسی قوتوں کو برملا تماشا بنا سکے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ایسا کیا، صلیب پر کفارہ دے کر نسل انسانی کے گناہوں کو اپنے اوپر لیا، اور یہ کہہ کر یسوع مسیح نے اپنی جان دے دی اور انسان کی موت کو لے لیا۔ اور پھر یسوع 3 دن 3 رات پتال میں رہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کوئی شخص پتال میں جاتا ہے اور مردوں میں جاتا ہے۔ پتال وہ جگہ ہے جہاں روحیں جمع ہوتی ہیں، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہاں لوگ جا تو سکتے ہیں، وہاں سے کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ خداوند یسوع مسیح گئے، کیونکہ انہوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے انہوں نے پیشن گوئی کی تھی، انہوں نے نشان دیا تھا، سائن دیا تھا۔ اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بعد، مرنے کے بعد، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو یہودی تھے وہ پیلاطس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اس شخص نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ یسوع مسیح کی قبر پر پہرا لگایا گیا اور بڑے بڑے سولجر مقرر کیے گئے، لیکن یسوع مقررہ وقت کے مطابق لکھا ہے تیسرے دن قبر کی مہریں توڑ کر مردوں میں سے جی اٹھا۔ کوئی سیکورٹی، کوئی انتظام اسے قبر میں نہیں رکھ سکا، کیونکہ یسوع مسیح نہ صرف یسوع مسیح جی اٹھے،
بلکہ بہت سارے مردے کیا ہیں جی اٹھے، اور یہ ایک بہت بڑا نشان تھا۔ آج روئے زمین پر ہمیں جو یسوع مسیح کے زندہ ہونے کا نشان ملتا ہے، تمام دنیا میں بے شمار لوگوں کی قبریں ہیں، بڑے بڑے اسکالر ہیں، بڑے بڑے نبی گزرے ہیں جن کی قبریں ہیں، لیکن ایک قبر یروشلم میں خداوند یسوع مسیح کی ہے۔ وہاں لکھا ہے، وہ چیخ چیخ کر قبر کہتی ہے، اس میں سے یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ دنیا میں صرف اگر کوئی خالی قبر ہے تو وہ کون سی قبر ہے؟ وہ خداوند یسوع مسیح کی قبر ہے، جس میں سے یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ یسوع مسیح نے تمام پیشن گوئیاں پوری کی اور قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جی اٹھنے کی قدرت کا تجربہ ہو تو آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ توبہ کا مطلب ہے مرنا، دفن ہونا، اور یسوع مسیح آپ کو نئی زندگی بخشے گا۔ نئی زندگی صرف یسوع مسیح دے سکتے ہیں، گناہ جو ہے وہ صرف یسوع مسیح معاف کر سکتے ہیں۔ سو گاڈ بلیس یو، خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔